نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پارہ نمبر 8 آیت نمبر 111۔ موضوع وہی چل رہا ہے، کفار سے رد و قدا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کفار کا پرزور مطالبہ کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکار کہ ہم ہرگز کوئی معجزہ دکھانے والے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں، مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ قبل لفظ آیا ہے، اس کے دو مطلب کیے گئے ہیں۔ ایک تو واحد کے معنوں میں اس کو لیا گیا ہے کہ واحد ہے یہ لفظ، اور مطلب ہے قبل کا کسی شے کو، کسی چیز کو سامنے سے آتے دیکھنا، نظروں کے سامنے دیکھ لینا۔ اور کچھ نے قبل کا ترجمہ کیا ہے کہ یہ قبیل کی جمع ہے، یعنی پلورل کے سینس میں لیا ہے قبل کو۔ قبیل کے معنی ہوتے ہیں گروہ یا جماعت۔ مطلب یہ ہے کہ اگر غیب کی خبریں ان کفار کو سنانے کے بجائے دکھا بھی دی جائیں، اللہ اپنا غیب کا پردہ اٹھا بھی دے، یہ سر کی آنکھوں سے اگر ان باتوں کو دیکھ لیں جو ان کو آج خبر کے طور پہ بتائی جا رہی ہیں، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی جان ہلکان مت کیجیے۔ یہ ثبوت کی کمی کی وجہ سے ایمان سے دور نہیں ہیں، بلکہ ناپسندیدگی کی وجہ سے یہ اسلام کو نہیں ماننا چاہ رہے۔ ان کو اسلام کی تعلیمات اچھی نہیں لگتی، ان کو اپنی اتنی رنگین زندگی چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا۔ وہ پیگن ریلیجن، وہ مشرکانہ مذہب چھوڑ کر اور توحید کو اختیار کرنا ان کو بہت بور لگ رہا ہے، بڑا خشک لگ رہا ہے، ان کو بہت ڈرائی لگ رہا ہے۔ دنیا کی محبت ان کے دل و دماغ پر چھا گئی ہے۔ فن اینڈ میک بلیو کے، جھوٹ کے اور مزے اٹھانے کے اور نفس کی لذتوں کا ایسا ان کو چسکا لگ گیا ہے کہ حقیقت سے ان کو خوف آنے لگ گیا۔ ریالٹی ان کو اچھی نہیں لگتی اور ریالٹی کو فیس کرنا نہیں چاہتے۔ ایسے جھوٹ کے پردوں میں انہوں نے سچ کو چھپا دیا کہ جب اسلام جھوٹ کے پردے ہٹاتا ہے ان کو حقیقت اچھی نہیں لگتی۔ تو خود ہی اتنی کراہیت ہے، دلوں کے اندر ریولژن ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت ان کو ایمان کے راستے پہ لا نہیں سکتی، ہاں الا یہ کہ اللہ خود فیصلہ کر لے۔ تو ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ دو چیزیں کھلی ہوں، اوپن مائنڈ اینڈ اوپن ہارٹ، دل کھلا ہو، دماغ کھلا ہو۔ لیکن اگر دل پر خواہشات اور جذبات کا پردہ پڑ جائے اور عقل پر ریشنلزم، عقل پر اقلیت پرستی کی مہر لگ جائے، اب اس جہالت کا کوئی علاج نہیں۔ یہ جو فرمایا ہے نا کہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، ان میں سے اکثریت جو ہے وہ تو جہالت برت رہی ہے۔ جہالتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، اگنورنس دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے سمپل اگنورنس۔ سمپل اگنورنس کیا ہے؟ کہ کسی کو پتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، آئی نو دیٹ آئی ڈونٹ نو، یہ سمپل اگنورنس ہے۔ اعتراف تو ہے، اقرار تو ہے، اپنے نہ پتا ہونے کا احساس تو ہے۔ یہ احساس بڑی نعمت ہے، یہ احساس بڑی چیز ہے۔ یہ اپنی جہالت کا احساس علم کو کھینچتا ہے اپنی طرف، اور انسان
کفر کی حالت سے اسلام کی حالت میں داخل ہو جاتا ہے، جہالت چھوڑ کے علم حاصل کر لیتا ہے۔ تو سمپل اگنورنس یہ تو لوگوں میں ہوتی ہے اور یہ کیوریبل ہے، اس کا علاج ممکن ہے۔ جہالت کا علاج علم ہے، یہ قابل علاج ہے، مرض ہے لیکن جان لیوا نہیں ہے ابھی۔ لیکن بعض لوگوں میں جو جہالت ہوتی ہے وہ اتنی سادی نہیں ہوتی، سادی جہالت نہیں ہوتی، مرکب جہالت ہوتی ہے ان کے اندر، کمپاؤنڈ اگنورنس ہوتی ہے ان کے اندر۔ ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کو نہیں پتا کہ ان کو نہیں پتا۔ I don't know that I don't know، معلوم ہی نہیں کہ پتا نہیں ہے۔ یہ ناقابل علاج ہے۔ سننا نہیں چاہتے کسی سے یہ بات کہ ہم آپ کو بتائیں، کہتے ہیں کیا مطلب، what do you mean؟ تم بتاؤ گے ہمیں؟ ہمیں سب پتا ہے، یہ انداز ہمیں سب پتا ہے، ہمیں مت بتاؤ۔ یہ مرکب جہالت ہے، اور افسوس کی بات کہ مرکب جہالت عام طور پہ پڑھے لکھے پیسے والوں میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ دنیاوی طور پہ، دنیاوی لحاظ سے جو بیچارے ان پڑھ ہوتے ہیں ان میں نہیں ہوتی مرکب جہالت، ان میں سیدھی سادی جہالت ہوتی ہے۔ ان کو اقرار ہے، اعتراف ہے کہ ہاں ہمیں نہیں پتا، پلیز ہمیں بتائیے۔ لیکن اکثر جو ریشنلسٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کی دل اور دماغ پر یہ پردے پڑ گئے ہوتے ہیں، وہ مرکب جہالت میں چلے جاتے ہیں، کمپاؤنڈ اگنورنس میں ہوتے ہیں۔ ان کی دنیاوی ڈگریاں، ان کی دنیاوی کامیابی، ان کا اپنے اوپر اپنی کامیابی پر نازاں اور فرحاں ہونا ان کو علم حاصل کرنے کی طرف آنے نہیں دیتا۔ دنیاوی کامیابیاں، دنیاوی علم نے ان کے دل کو سخت کر دیا ہوتا ہے نا، تکبر آ جاتا ہے دل کے اندر، اور وہ اس کمپاؤنڈ اگنورنس کے اندر قید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ان کا ناک کا سوال بن جاتا ہے کہ کسی اور سے وہ علم حاصل کریں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں، جو اس کمپاؤنڈ اگنورنس میں چلے جاتے ہیں، یہ کبھی بھی ہدایت کا لطف، ہدایت کا مزہ چکھ نہیں سکتے، محروم رہ جاتے ہیں۔ نہ صرف خود محروم رہ جاتے ہیں، بلکہ جو ان کو اس قید سے نجات دلانے کی کوشش کرے، الٹے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اسی کا آگے ذکر فرمایا گیا، آیت 112، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پہ القاء کرتے رہے ہیں۔ اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو کبھی نہ کرتے، بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، اپنی افترا پردازیاں کرتے رہیں۔ بڑی دلچسپ آیت ہے، خاص طور پہ زخرف القول غرورن کے لحاظ سے۔ تو ذرا دیکھتے ہیں کیا بات فرمائی گئی۔ یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ دشمنی کر رہے تھے، تو یہاں اللہ کے رسول اور آپ کے مبارک ساتھیوں کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ دیکھیے، یہ آپ کے ساتھ کوئی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، بلکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء بھیجے ان کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا۔ لوگوں نے جھٹلایا، لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ ایسی قوموں کی مثال کیا ہے؟ یوں سمجھیں کہ جیسے ڈاکٹر کا اور مریض کا تعلق ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی تعلق نبی کا اپنی قوم سے ہوتا ہے۔ نبی کو یوں سمجھ لیجئے کہ بحیثیت ڈاکٹر کے ہوتا ہے۔ جب کوئی قوم بہت ہی زیادہ شرک اور کفر کے مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کی طرف رسول بھیجا کرتا تھا۔ اب جس طرح ڈاکٹر مریض کا پہلے ڈائگنوسس کرتا ہے، پھر اس کو اس کی بیماری سے آگاہ کرتا ہے، تو بتائیے کہ ڈاکٹر کی نیت کیا مذاق اڑانے کی یا بے عزتی کرنے کی ہوتی ہے مریض کی؟ ڈاکٹر کی نیت یہ نہیں ہوتی۔ پہلے اس کو آگاہ کرے گا، اس کے اندر اویئرنیس کریٹ کرے گا، تبھی تو کہیں جا کر پھر مریض کے اندر علاج کرنے کی رغبت پیدا ہوگی۔
مریض کے اندر احساس پیدا ہوگا کہ ہاں مجھے علاج کی اور پرہیز کی ضرورت ہے. تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ڈاکٹر کسی مرض کو ڈائگنوز کرتے ہیں، مریض کو اس کی بیماری سے آگاہ کرتے ہیں، تو جو ایک سلیم الفطرت انسان ہے، نارمل انسان ہے، وہ ڈاکٹر کا شکر گزار ہوتا ہے، لائف سیور کہتا ہے اس کو، اپنے علاج کی فکر کرتا ہے، ڈاکٹر کی بات کو بہت غور سے سنتا ہے. لیکن اگر کوئی ایب نارمل ہے، کوئی ذہنی مرض اس کو لاحق اگر ہو گیا ہے، وہ تو ڈاکٹر کی نیت پہ شک کرے گا کہ اس کو مجھ سے دشمنی ہے، یہ مجھے بدنام کرنا چاہتا ہے، میں اس کو اچھا نہیں لگتا، اس نے اپنی طرف سے ساری چیزیں بنا لی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا ذہنی مریض، بیمار شخصیت کا انسان ڈاکٹر کا شکر گزار ہونے کے بجائے الٹا ڈاکٹر کا دشمن ہو جائے اور ہر جگہ ڈاکٹر کو بدنام کرتا پھرے کہ دیکھو وہ فلاں شخص ہے، اس نے مجھ کو یہ کہا. تو اس جیسی ذہنیت رکھنے والے اور جتنے لوگ ہوں گے وہ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائیں گے. کچھ عرصے میں ایک پوری لابی، ایک پورا محاذ اس ڈاکٹر کے خلاف کھڑا ہو جائے گا. پروپیگنڈا بھی بڑی چیز ہوتی ہے نا، جس چیز کا پروپیگنڈا شروع کر دے انسان، اپنے جیسے ساتھی، اپنی جیسی ذہنیت رکھنے والے لوگ بہرحال مل ہی جاتے ہیں. اسی مثال سے سمجھیں کہ انبیاء کے خلاف بھی کچھ لوگ جتھا بندی کر لیا کرتے تھے، گروہ بنا لیا کرتے تھے. آج جبکہ اب نبی تو آنے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں جو کہ لوگوں کو حق کی طرف بلانے کا کام کر رہے ہیں، ان کو بھی انہی حالات کا سامنا کرنا ہوگا، ان کی مخالفت ہوگی، واک اوور تو نہیں ہوگا. تو بتانا یہ مقصد ہے کہ اگر تم نے کامیابی کو ٹارگٹ کر کے اور حق بتانا شروع کیا ہے تو ابھی چھوڑ دو. اگر تم نے یہ شرط رکھی ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے تو ہم یہ کام شروع کرتے ہیں، سکسیس ملے گی، تعریف ہوگی، قبولیت ہوگی، ایکسیپٹیبلٹی ہوگی، تو ہم یہ کام شروع کرتے ہیں. اگر تم نے قبولیت اور کامیابی کو شرط بنا کر پھر اگر تم نے اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا ہے تو ابھی سے لوٹ جاؤ، ابھی سے پلٹ جاؤ، مت کرو یہ کام. اس لیے کہ بتا دیا کہ وہاں پر ہو سکتا ہے کوئی کامیابی نہ ملے، کوئی قبولیت نہ ملے، تو کیا کام چھوڑ دو گے؟ کیا کامیابی کے لیے کر رہے ہو یا اللہ کے لیے کر رہے ہو؟ کس کو معبود بنایا ہے؟ قبولیت کو اور تعریف کو یا اللہ کو اور اللہ کی رضا کو؟ تو ایسا کرنا چاہیے کہ اللہ کی رضا کو ٹارگٹ کر کے، ہدف بنا کے انسان دین کا کام شروع کرے. اللہ سے دعا ضرور کرے کامیابی کی، لیکن کامیابی کے لیے کام شروع نہ کرے کبھی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مخالفتیں تو ہمیشہ ہوئیں، تمام انبیاء کی ہوئیں. اللہ چاہتا ہے مخالفتوں کو ختم کر دیتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو دنیا میں بھی کامیابی دے دیتا ہے، جیسے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دی، صحابہ کو دی. اور اللہ چاہتا ہے تو کامیابی نہیں دیتا دنیا میں. موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی نہ ملی تو کوئی بات نہیں، کام کرنے والے تو کامیاب ہو گئے، اللہ کی نظر میں تو قبول ہو گیا کام، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اب ان کی میتھڈالوجی بتائی کہ کیا ہوتا ہے کہ ہر نبی کے دشمن بن جایا کرتے تھے. شیطانوں میں سے کون کون؟ انسان بھی اور جن بھی. پتہ چلا کہ شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نظر آنے والے، ایک نہ نظر آنے والے. نہ نظر آنے والے شیطانوں میں جن ہیں. تمام جن شیطان نہیں ہوتے، لیکن جو شریر ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، ان کو جنوں میں سے شیطان کہا گیا. اور جن ہمیں سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتے، لیکن شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. شیطان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس نے لوگوں کو یقین دلا دیا کہ میرا کوئی وجود نہیں ہے. آئی ایم ناٹ دیر، آئی ڈونٹ ایگزسٹ. جو کر رہے ہو تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو، تم اپنی وجہ سے کر رہے ہو. کسی سلوگن کے تحت، کسی نظریے کے تحت، کسی خیال کے تحت، کسی تھیوری کے تحت، کسی عقیدے کے تحت کوئی آئیڈیالوجی سامنے آ گئی، اس کے پیچھے چل پڑے، خیال ہی نہیں آتا کہ شیطان نے بہکا دیا ہے. تو شیطان ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارا وجود ہے، ہم نظر آ رہے ہیں دوسرے کو آنکھوں سے اور ہم یقین رکھ رہے ہیں کہ ہاں ہم موجود ہیں، اسی طرح بالکل شیطان موجود ہے. جنوں میں بھی ہوتے ہیں شیطان اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. اچھا، انسانوں میں شیطان کیسے ہوتے ہیں؟
ہم کہتے ہیں شیطان آئے گا تو آف کورس ہم پہچان جائیں گے، دیکھو یہ رہا شیطان، وہ اس کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی اور اس نے ایک وہ فوک پکڑا ہوا ہوگا اور اس کی دم ہوگی پوائنٹڈ، ایسے آئے گا، انٹروڈیوس کرائے گا آ کے اپنے آپ کو کہ ہیلو میں شیطان ہوں، کہے گا ایسے آ کے؟ کیسے آئے گا؟ جو اللہ نے یہاں فرما دیا کہ عدو الشیاطین للانس والجن، انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں جو اللہ کے احکامات کے خلاف ورغلائے، شکوک اور شبہات ڈالے، جو اللہ کے فرما برداری کرنے والوں پر ہنسے، مذاق اڑائے ان کا، اور نافرمانی کرنے والوں کو شاباشیاں دے، تسلیاں دے، تھپکیاں دے، وہی تو ہے شیطان۔ اب اگر ہم اس ڈیفینیشن کو سامنے رکھیں تو مجھے بتائیں کہ آپ کو اپنے ارد گرد کتنے انسان نظر آتے ہیں اور کتنے شیطان؟ ہم تو نام بھی نہیں لے سکتے، کس کس رشتے میں یہ نظر آ رہا ہے۔ تو عمل سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ انسان ہے یا شیطان، یہ سچ مچ اندر سے بھی انسان ہے اور اوپر سے بھی، یا یہ صرف اوپر سے انسان ہے اور اندر سے شیطان۔ کیسے پتا چلے گا؟ جب اس کا عمل دیکھا جائے گا، جب اس کی باتیں سنی جائیں گی، جب اس کی وفاداریاں اور اطاعت دیکھی جائے گی، تب پتا چلے گا نا کہ یہ انسان ہے یا شیطان۔ تو یہ تو ہمیں خود پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اور میتھڈالوجی کیا ہے؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، زخرف القول غرورا، یہ بہت پیارا یہاں پر ایک موضوع ہے جو کہ بیان کیا جا رہا ہے۔ زخرف کہا جاتا ہے ملمے کی چیزوں کو، ملمہ چڑھا دینا کسی چیز کے اوپر، نا ونیئر چڑھا دینا کسی چیز کے اوپر، جھوٹی چیز پر حق کا رنگ چڑھانے کی کوشش کرنا، زخرف القول۔ جیسے پیتل ہے، پیتل پر سونے کا پانی چڑھا دینا، یوں سمجھنا کہ جیسے یہ سونا ہے۔ کاؤنٹرفیٹ، نقلی چیز، دھوکہ دینا، فورجری، امیٹیشن، نقالی کرنا، جال سازی کرنا، چیٹنگ کرنا، یہ سب زخرف القول ہے۔ لیکن ایک تو ہے نا جھوٹ، جھوٹ تو سامنے کے سامنے بولا جاتا ہے۔ دھوکہ کیا ہے؟ کہ جھوٹ بولنا اور ایسے پریٹینڈ کرنا جیسے کہ سچ بول رہے ہیں، یہ ہے نا دھوکہ۔ تو زخرف القول کی بات ہے کہ ہوتا نرا جھوٹ ہے اندر، بالکل بے قیمت، بے وقت، بے قدر چیز ہوتی ہے اندر، سینس لیس، یوز لیس چیز ہوتی ہے اندر، بے فائدہ، بیکار، لیکن ملمہ اس کے اوپر ایسا چڑھایا جاتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا دور کی کوڑی لائے ہیں، جیسے کیا اعلیٰ بات کی ہے، جیسے پتہ نہیں اس بات میں کتنا وزن ہے، حالانکہ ہوتی کچھ نہیں، کھوکھلی بات ہوتی ہے، ہولو بالکل۔ یہ بہت اہم ہے، اور آج کے جو حالات ہیں دنیا کے، اس کے لحاظ سے تو یہ بہت ہی اہم ہے۔ تھوڑا سا ذرا سا اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کیسے زخرف القول غرورا، کیسے یہ ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں اور کیسے جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے وہ دین کے خلاف شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر وہ جھوٹ کو جھوٹ کے نام پر پیش کریں گے تو کوئی قبول نہیں کرے گا، نہیں کرے گا نا۔ کوئی گمراہی کو گمراہی کے نام پر کوئی پیش کرے، کوئی قبول کرے گا؟ کوئی کہے کہ آؤ ہم تمہیں بھٹکاتے ہیں، آؤ، کوئی جائے گا؟ کوئی کہے کہ آؤ ہم تمہیں بہکاتے ہیں، چلو آؤ ہم تمہیں جہنم کا راستہ دکھائیں، کوئی جائے گا؟ کبھی کوئی نہیں جائے گا۔ تو یہ کہتے کیا ہیں؟ اصل میں ہوتی ہے جہنم چھپی ہوئی، اوپر سے کہتے ہیں جنت کا راستہ ہے۔ اصل میں ہوتی ہے گمراہی چھپی ہوئی، لیبل لگا دیتے ہیں دیکھو یہی تو ہدایت ہے۔ اندر جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، کہتے ہیں یہی سچ ہے۔ اور طریقہ کیا ہے کہ ایک جھوٹ کو اتنی دفعہ بولو، اتنی دفعہ بولو کہ وہ لوگوں کی نظر میں سچ ہو جائے۔ کسی کا سلوگن ہے نا کہ if you cannot convince them, confuse them۔ یہ ہے آج کا زخرف القول غرورا۔ اس لیے کہ جھوٹ کے اندر تو طاقت ہی نہیں نا، وزن نہیں۔ انسان کا ضمیر، انسان کی فطرت ابا کرتی ہے، ہٹتی ہے جھوٹ سے، تو کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کتنا بھی کوئی خوبصورت لیبل لگا دے جھوٹ کے اوپر، انسان کی طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، لہٰذا وہ اس کو اور چھپاتے ہیں، مزید وہ اس کے اوپر ردے چڑھاتے چلے جاتے ہیں، خوبصورت خوبصورت چیزوں، مزید کیموفلاج کرتے ہیں اس کو۔ تو کیموفلاجنگ ٹیکنیکس ہیں ان کی ساری، جو کہ آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج دنیا میں کون کون سے ایسے نظریات موجود ہیں۔ ڈائریکٹلی انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ کہہ دیں کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں جو دین بتا رہا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو یہ نظریہ سامنے آیا ہے، اس نظریے کی روشنی میں تم خود جج کر لو،
اور وہ نظریات جو انہوں نے پیش کیے ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں زخرف القول غرورا، دین سے ہٹانے والے. کچھ تھیوریز پیش کی جاتی ہیں، ہاف ٹروتس پر مبنی ہوتی ہیں، سچ جھوٹ ملا جلا ہوتا ہے ان کے اندر بہت سے بہت، یا سرے سے کوئی ثبوت نہیں ہوتا ان نظریات کا جو پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں اتنے عزم اور جزم سے. تو پھر اتنے بڑے جھوٹ کو یہ لوگ کیوں پیش کرتے ہیں اتنا سچ بنا کر؟ وجہ یہ ہے کہ جو ان کی اپنی خواہشات ہیں ان کی پوری کرنے کی گنجائش نکل آتی اگر ان نظریات کو، ان تھیوریز کو مان لیا جائے. اور ایسے ان نظریات کو پیش کرتے ہیں جیسے کہ ثابت شدہ حقیقت. آج کے دور میں چند مثالیں زخرف القول غرورا ان کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے گلیئرنگ اگزامپل، سب سے بڑی مثال ڈاروینز تھیوری ہے. اس کو کیسے پڑھایا جاتا ہے؟ پی ایچ ڈی دیا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے ڈاروینز تھیوری کے اوپر لوگ ریسرچ کر کے اور پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کرتے ہیں. اچھا، ڈاروین نے اپنا یہ نظریہ پیش کیا. آپ کو معلوم ہوگا کہ ڈاروین کافی ریلیجس تھا نا، شروع میں کافی مذہبی اس کی ذہنیت تھی، لیکن اپنی تھیوری پیش کرنے کے بعد جب اس کا انتقال ہوا تو خدا کا انکار کرتے ہوئے وہ مرا ہے. اس نے کہا کوئی خدا کا وجود نہیں، اللہ تو ہے ہی نہیں، اس لیے کہ نظریہ ہی اس طرح کا ہے. ابھی ڈاروینز تھیوری یہ لا خدا ذہنیت کو، ایتھیسٹ اور ایگنوسٹکس کو یہ نظریہ بہت اچھا لگا. تھیوری آف اسپیشل کریشن کو انہوں نے اٹھا کر پھینک دیا اور تھیوری آف ایولیوشن کو قبول کر لیا. اسپیشل کریشن کیا ہے؟ خلقتہ بیدیہ، کہ اللہ نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. انسان بڑا خاص ہے، انسان بڑا اسپیشل ہے. اگر انسان کو اس طرح مانے کہ اسپیشل کریشن ہے تو کریٹر کو ماننا ہوگا. ہاں، اگر وہ یہ کسی طرح سے لوگوں کو باور کرا دیں، لوگوں کو کنونس کر دیں کہ کوئی اسپیشل نہیں بنا انسان، یہ تو دراصل جانوروں کی ترقی یافتہ شکل ہے، ایوالو ہوا ہے انسان. تو اب کیا ہوا؟ اس نظریے کے ریپرکشنز، اس نظریے کا اثر کیا ہوا انسانوں پر؟ وہ یہ ہوا کہ انسان جانوروں کی سطح پر آ گئے، ہائر ایوالوڈ اینیمل بن گیا انسان. اور اس نظریے نے انسان کو اخلاقی، روحانی ذمہ داریوں سے آزاد کر دیا، سو کالڈ لبریشن. اب وہ آرام سے جانوروں سے رہنمائی لے سکتے ہیں، جانوروں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں. جو اعلیٰ انسانی اقدار ہیں، جو چیزیں انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہیں، اس کو اسپیشل بناتی ہیں، وہ سب اس نے چھوڑ دیں، یہ کہہ کر کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں، بلا وجہ کے تکلفات ہیں. جانوروں کے اندر تو یہ باتیں نہیں ہوتی، ہم بھی تو ہائر ایوالوڈ اینیمل ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے ان کاموں کو، ان چیزوں کو اپنے ساتھ رکھ کر؟ یہ تو فیٹش ہیں، بلا وجہ کی لوگوں نے پابندیاں ہیں جو انسانوں پر لگا دی ہیں مذہب کے نام پر. تو انسان نے کہا کہ ہمیں لبریشن چاہیے، آزادی چاہیے. تو کس چیز سے لبریٹ ہوا انسان؟ جانوروں کو امام بنا کر شرم سے لبریٹ ہو گیا، شرم سے آزادی. شرم اور حیا کو اتار کر پھینک دیا گیا، لباس کو اتار کر پھینک دیا گیا. انہوں نے کہا کہ جانور کون سے لباس پہنتے ہیں، کیا تکلف ہے یہ. انہوں نے کہا کہ جو جتنے زیادہ لباس پہنتا ہے وہ اندر سے اتنا ہی گندا ہے، اسی لیے چھپاتا ہے اپنے آپ کو. جو لباس نہیں پہنتا وہ بالکل معصوم ہے، اندر سے انوسنٹ ہے. اور اسی نظریے کے تحت نیوڈسٹ کیمپس وجود میں آئے. نیوڈسٹ کیمپس کیسے بنے؟ کاز اینڈ ایفیکٹ ہے نا ہر چیز کا. یہ نظریہ تھا ان کا کہ ہم اتنے پاک ہیں کہ لباس اور بے لباس میں ہمیں فرق نہیں لگتا، تو اتار کر پھینک دو لباس. تو شرم اور حیا اور لباس ساتھ ساتھ رخصت ہو گیا. وفاداری، رواداری، یہ اعلیٰ اخلاقی اقدار ریڈنڈنٹ ہو گئیں، بیکار ہو گئیں. اس لیے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ میں تو یہ ہیمپر کرتی ہے نا. خود غرضی جو ہے وہ دنیاوی طور پہ انسان کو ہو سکتا ہے بہت عروج دے دے، اور جب آپ اقدار کو اور اخلاق کو اور مورالٹی کو لے کر آتے ہیں، مورل ایتھکس کو سامنے رکھتے ہیں، تو مورل ایتھکس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے خود غرض ہو کے دنیا کی دوڑ میں حصہ نہ لے سکیں. تو انہوں نے کہا کہ اتار کر پھینکو، یہ بلا وجہ کا بوجھ ہے. اسی طرح انہوں نے دیکھا کہ جانور اپنے بچوں کا تو خیال کرتے ہیں ایک حد تک، لیکن جانور اپنے ماں باپ کو تو نہیں رکھتے. انسانوں نے کہا کہ ہمیں کیا کرنا ہے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھ کر، ان کو بھی نکالو اور پھینکو اپنے گھروں سے باہر. وہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لائف سٹائل کا طریقہ ہے. اولڈ ہومز ہیں جہاں ماں باپ پڑے ہوتے ہیں. تو سارے اعلیٰ اخلاقی اقدار یہ بیکار ہو گئے.
سروائیول آف دا فٹسٹ موٹو بن گیا. ڈارون کے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت ملا نہیں ہے ان کو اب تک، لیکن ہر کتاب میں اس کو ایسے پیش کیا جاتا ہے لگتا ہے کہ 100% حقیقت ہے. ہسٹری تک کی کتابوں میں وہ بتاتے ہیں کہ پہلے انسانیوں بندر تھا، پھر ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا، پھر ایسے بن گیا. ہسٹری کی یا جغرافی کی کتابوں میں بتاتے ہیں کہ انسانیت کا آغاز کیسے ہوا بغیر لباس کے. اکثر کتابوں میں، اکثر کیا 100% کتابوں میں آپ کو یہی ملے گا کہ بغیر لباس کے ابتدا کی، اس کے بعد کہیں جا کر اس نے لباس اختیار کیا، لباس پہنا. اور اس کو یوں ایسے ایسے انہوں نے کہانیاں اور ایسے ایسے ڈائیگرامز اور تصویریں بنائی ہیں کہ لگتا ہے کہ 100% حقیقت ہے نا، یوں ہی محسوس ہونے لگ گیا. حالانکہ ثبوت کوئی نہیں. ثبوت فراہم کرنے کے لیے انہوں نے بہت کچھ فورجریز کی، جعل سازیاں کی. آپ میں سے جن لوگوں نے ڈارونز تھیوری کے بارے میں پڑھا ہے تو پلچ ڈاؤن مین کے بارے میں ضرور پڑھا ہوگا آپ نے. یہ کیا ہے؟ ایک شخص تھا چارلز ڈاوسن. اس نے 1912 میں دعویٰ کیا اسکل اور جا بون اس کو ملی ہے، سر کی ہڈی انسان جیسی ہے اور جو ہے یہ جبڑا جو ہے یہ بندر جیسا ہے. ان کا یہ ہے مسنگ لنک. ہم کو یہ مسنگ لنک مل گیا کہ انسان بندر سے ایوالو ہوا ہے، بندر سے ارتقاء ہوا ہے اس کا اور وہ انسان بنا ہے، اور یہ ہے ثبوت. بہت واہ واہ ہوئی. جن لوگوں نے ڈسکوری کی ان کو سر کا خطاب دیا گیا، آنر دیا گیا ان کو، کیا کچھ ان کی شہرت ہو گئی. انہوں نے کہا کہ یہ تو 500,000 ایئرز اولڈ ہڈیاں ہیں جو کہ ہم کو ملی ہیں. 1949 میں چند سائنسدانوں نے اس کا معائنہ کیا تو پتا چلا کہ وہ فورجری کا، جعل سازی کا شاہکار ہے. انسانی کھوپڑی کے ساتھ بندر کی جبڑے کی ہڈی انہوں نے جوڑ دی تھی اور ثبوت کے طور پہ پیش کر دیا اس کو. یہ ہے نا زخرف القول کی مثال. ثبوت تو مل نہیں رہا، اور ملے گا کہاں سے جب یہ حقیقت ہی نہیں ہے ہی جھوٹ، تو جھوٹ کا ثبوت کہاں سے آئے گا؟ تو جھوٹ کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے پھر جھوٹ کا سہارا لینا ہوگا، زخرف القول کا سہارا لینا ہوگا. اور زخرف القول کی بہت سی مثالیں. مثال کے طور پہ جو حق ہے اس کو حماقت اور سادگی سمجھنا، جو اللہ رسول کو آخرت کو مانتا ہے اس کو بے وقوف سمجھنا، اور جو نہیں مانتا اس کو بہت اعلیٰ سمجھنا. یہ بھی زخرف القول کی مثال ہے. باطل کے بہت خوبصورت خوبصورت نام رکھ لینا، بدتمیز بد لحاظ ہونے کو کانفیڈنس کہنا، شرم اور حیا سے آزاد ہونے کو بولڈ کہہ دینا. دنیا کی قوانین کی خلاف ورزی کوئی کرے تو وہ تو کرمنل ہے، اور اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے لبرل کہلانے لگ گئے. قرآن اور سنت کو جو مکمل طور پر فالو کریں ان کو ریجڈ کہہ دیا، ایکسٹریمسٹ کہہ دیا. جو دین کے حصے بکھرے کریں، کچھ کو مانیں کچھ کو نہیں، دین کو میٹر آف کنوینئنس بنا لیں، ان کو ویل بیلنسڈ کہہ دیا. ایسے لوگ پسندیدہ ہو گئے. جو با عمل مسلمان ہیں ان کو بیکورڈ کہہ دیا، جو بے عمل ہیں ان کو پروگریسو کہہ دیا. یہ ہے زخرف القول کی مثالیں. گناہوں کو خوبصورت لیبل دے دینا اور نیکیوں کو ناپسندیدہ اور برے برے ناموں سے پکارنا. اس کا حل کیا ہوگا مجھے بتائیے؟ اس کا حل کیا ہوگا؟ اس کا حل یہ ہوگا کہ برائی کو ڈی گلیمرائز کر دیا جائے، ڈی کنسٹرکٹ کر دیا جائے. برائی کے چہرے سے خوبصورت نقاب ہٹا لی جائے. پہلے تو یہ کرنا ہے. جو ینگ مائنڈز ہیں، کچے ذہن ہیں، جس طرح یہ چکا چوندھ ہو گئے ہیں مغرب کی تہذیب سے، اور اس ذہن کو اگر اسلام کی تعلیم دی جائے گی یہ کبھی نہیں ایکسیپٹ کر سکیں گے، ریلیٹ ہی نہیں کر پاتے. ان کے ذہن بالکل زہر آلود ہو چکے ہیں نا مغربی افکار کی روشنی میں. وہ اپنے دین کو مغرب کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو جس چیز نے ان کو ڈیزل کیا ہوا ہے، جس چیز نے ان کی آنکھوں کو چکا چوند کیا ہوا ہے، پہلے اس چیز کی حقیقت ان کو دکھا دی جائے. یہ صبر آزما کام ہے اور بہت نازک کام ہے. بالکل اس میں جذبات نہیں ہونے چاہیے. بالکل کولڈ فیکٹس، کولڈ ہارٹ فیکٹس کے ذریعے ان کو بتایا جائے کہ دیکھ لو یہ ہیں فیکٹس اینڈ فگرز، یہ ہے ریئلٹی. ایک دفعہ ان کے ذہنوں سے وہ غبار ہٹے تب کہیں جا کے ان کو حق کی روشنی نظر آئے گی. جب تک یہ دھند نہیں ہم چھانٹیں گے ان ینگ ذہنوں کے اوپر سے، وہ حق کی روشنی نہیں دیکھ سکیں گے، چاہے ان کے
سامنے سورج چمک رہا ہو حق کا، چاہے اللہ کی آیات بینات ان کے سامنے جگمگا رہی ہوں، ان کو نظر نہیں آئیں گی،